السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صلوات پڑھے محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں آل محمد کے ذریعے سے اپنے ذکر سے قریب کیا ہوا اور یقیناً یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ انسان ہر پل ہر لحظہ اپنے معبود کے بارے میں غور و فکر کرے، کیونکہ اللہ کے بارے میں غور و فکر انسان کو دوسرے افکار سے نجات دے دیتا. اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا کہ کیسے اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے، کس طرح اس کے بارے میں سوچا جائے. وہ جو ہمارا معبود ہے، وہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہماری طرح نہیں ہے اور نہ ہم اس کی طرح ہیں، وہ جو نظر نہیں آتا، ہم اس کے بارے میں کیسے غور و فکر کریں، کن امور کے ذریعے ہم یہ سوچیں کہ ہمارا اللہ کیسا ہے اور ہم اس کے قرب کی منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ لا تتفکروا باللہ ولا تفکروا بآلاء اللہ. تو کہا کہ دیکھو یہ بات تو صحیح ہے کہ تم غور و فکر ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کیسا ہے، تو بس اس لیے ہم نے تمہیں ایک فارمولہ دے دیا اور ایک طریقہ بتا دیا کہ لا تتفکروا باللہ، یہ مت سوچو کہ اللہ کیا ہے، اللہ کے بارے میں غور و فکر نہ کرو.
وَتَفَكَّرُوا بِآلَاءِ اللَّهِ، یہ غور کرو کہ اس کی نعمتیں کیسی ہیں، اس کی نعمتوں پر غور کرو۔ اب جب یہ کہہ دیا کہ وَتَفَكَّرُوا بِآلَاءِ اللَّهِ، تو اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں کہ یہ کسی خاص طبقے پر، کسی خاص شعبے پر یہ بات لاگو نہیں ہوتی کہ کچھ معاشرے کے کچھ سرکردہ افراد ہوں تو وہی غور و فکر کریں اللہ کی نعمتوں پر اور باقی پورا معاشرہ جو ہے وہ اس سے آزاد ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر شخص پر جو شخص اللہ سے روزی اور رزق لے رہا ہے، ہر اس شخص پر اللہ کی نعمتوں پر تفکر واجب ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہی بات ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کے ذریعے، اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ یعنی یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ جو اعلیٰ اللہ ہیں گویا یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تک پہنچنے کے نشانات ہیں۔ اس کو آپ کہتے ہیں کہ ایروز لگا دیے جاتے ہیں کہ فلاں علاقے میں جانا ہے تو ادھر ہو جائے گی، اور تیر کے نشان لگا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی نعمات خدا ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کے نشانات ہیں، یعنی یہ نعمتیں بتاتی ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے اور اللہ تک کیسے پہنچا جائے۔ تو اب جتنا نعمتوں پر غور و فکر ہوتا رہے گا اتنا خالق نعمت سے بھی قرب حاصل ہوتا رہے گا۔ اور یہ ہمارے یہاں کی اولین عبادت ہے۔ اولین عبادت نماز نہیں ہے، اولین عبادت روزہ نہیں ہے، اولین عبادت زکوٰۃ و حج و جہاد نہیں ہے۔ اولین عبادت یہ ہے کہ یہ پہچانو کہ اللہ کون ہے۔ اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ کہ خود مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اول الدین معرفت، دین کی ابتدا یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں عرفان حاصل کرو، اللہ کے بارے میں غور و فکر کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ تو اب مسئلہ کیا ہے اس معاشرے کا؟ اس معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کار دنیا سے فارغ ہو جاتا، جب وہ 60 برس کا ہو جائے اور اسے کوئی کام کرنے کا نہ ہو، پھر اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اب آپ گھر میں بیٹھ کے اللہ کریں، اب آپ سمجھیں کہ اللہ کون ہے۔ تو جس کے قبا 60 برس 65 برس میں جواب دے چکے ہو، جس کی دماغی صلاحیتیں جب دنیا کے کسی کام کی نہ ہو تو وہ اللہ کے کس کام کی ہوگی؟ یہ میرا اپنا جملہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اختلاف ہو جائے، کہ دنیا میں بھی 60 برس تک کا انسان جو ہے وہ قابل کام ہوتا ہے، جو بھی فائدہ مند ہے، فیض ہے، اس کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن 60 برس کے بعد وہ کہتے ہیں آپ ریٹائر ہو گئے، اب آپ گھر میں بیٹھیے اور آپ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو اب اسی شخص کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے کہ جو بوڑھا ہو گیا وہ پتا کرے کہ اللہ کون ہے، اور جو جوان ہیں وہ گھومتے پھریں گے، وہ عیاشیاں کرتے پھریں گے، جبکہ اللہ کو اپنی نعمات اور اپنے بارے میں غور و فکر کے لیے کوئی ذہن خام نہیں، ذہن تازہ چاہیے، کوئی دماغ خام نہیں، دماغ تازہ چاہیے۔ یعنی جتنی عقل تازہ ہوگی اتنا ہی غور و فکر کے مناظر آسان ہوتے جائیں گے۔ یعنی آپ 60 برس کے بزرگ سے نہیں کہتے کہ اب آپ او لیولز کر لیجئے، اب آپ اے لیولز کر لیجئے، اب آپ انٹر کر لیجئے، اور اب آپ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کر لیجئے اور گریجویشن کر لیجئے۔ نہیں، آپ تازہ کار ذہن سے کہتے ہیں، آپ ایسے نوجوان سے کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ اس کا دماغ ابھی اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ تو اللہ اتنا سمجھ میں آتا جائے گا جیسے جیسے عقل توانا ہوتی چلی جائے گی اور عقل آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو جتنا ایک تازہ کار ذہن اللہ کی نعمتوں پر غور کر سکتا ہے، اتنا ایک کوئی ذہن خام نہیں کر سکتا۔ یعنی تجربہ اپنی جگہ ہے، بزرگ تجربے میں جوان سے کئی گنا زیادہ ہے، مشاہدے میں کسی جوان سے کئی گنا زیادہ ہے، اور رائے میں کسی جوان سے کئی گنا زیادہ ہے، عبادتوں میں کسی جوان سے کئی گنا زیادہ ہے، عقیدے کی مضبوطی میں کسی جوان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لیکن جب اللہ کہتے کہ ہماری نعمتوں پر غور کرو،
تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہر آن تحقیق، ہر آن تفتیش، ہر آن علم میں اضافہ، ہر آن معلومات میں اضافہ، ہر آن ریسرچ میں اضافہ۔ آپ اسی لیے دیکھیے نعمات خدا یقیناً بہت سی ہیں، نعمات خدا یہ جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اور خود ہمارے اندر کتنی نعمت خدا ہے کہ جو ہمارے اندر کار فرما ہے کہ اس وقت میں بول رہا ہوں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ سن رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ مضبوطی کے ساتھ اپنی توانائیوں کے ساتھ چلتے ہوئے، گھر سے چلتے ہوئے حسین کے گھر میں آ گئے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ توفیق سماعت ذکر بھی نعمت خدا ہے کہ اللہ نے توفیق دی کہ اللہ کی نعمتوں کے ذکر کو سماعت کیا جائے، یہ بھی نعمت خدا ہے۔ ہمارا سننا بھی نعمت خدا ہے، ہمارا دیکھنا بھی نعمت خدا ہے، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا سانسیں لینا، ہمارے قوا، ہماری ذہن کی مضبوطی، ہمارے حسیات، یہ سب نعمت خدا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر بھی ہے، اس سے ہٹ کر کیا ہے کہ اللہ نے کہا سیروا فی الارض، زمین پر سیر کرو، نکل جاؤ، دیکھو زمین میں ہم نے کیسی کیسی کہکشانیں آباد کی ہیں، دیکھو ہم نے زمین میں کیسے کیسے مناظر آباد کیے ہیں، پھر دیکھو کہ ہم نے پچھلی اقوام کے ساتھ کیا کیا، ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، ہم نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا۔ یعنی اس لیے نکلو تاکہ پچھلوں کی بربادی دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور خود برباد نہ ہو جاؤ، خود برباد نہ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ انسان برباد ہو جائے، انسان نیست و نابود ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ ہر پل انسان ترقی فکر کی منزل پر آگے بڑھتا جائے، اور پھر اس منزل پر پہنچ جائے کہ جس منزل پر پہنچ کر وہ یہ کہنے کے قابل ہو جائے کہ میں اس منزل پر آ گیا، اس منزل پر آ گیا کہ جہاں وہ یہ کہنے کے قابل ہو جائے کہ میں اللہ سے اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ پیغمبر سے کسی نے پوچھا کہ علی اللہ کے کتنا قریب ہے، تو پیغمبر نے کہا انہو منصوص فی ذات اللہ، علی ذات خدا میں گھل مل چکا ہے۔ یعنی اتنا قرب حاصل کرو، اللہ کا اتنا قرب حاصل کرو، یعنی فنا فی ذات اللہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو ثانوی منزل پہ رکھو اور اولین منزل پر معرفت خدا کو رکھا جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ مغربی اقوام آگے بڑھ رہی اور وہ مسلسل نعمات خدا کے متعلق ریسرچ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے دریافت کیا کہ کہکشانیں کتنی ہیں، انہوں نے دریافت کیا کہ گیلیکسیز کتنی ہیں، انہوں نے دریافت کیا کہ یہ جتنے بھی یونیورس ہیں یہ ان کا پھیلاؤ کیا ہے، انہوں نے دریافت کیا کہ ستاروں کی ایک احتیاطی تعداد، محتاط تعداد کیا ہے، اربوں خربوں کے قریب ستارے پہنچے ہوئے ہیں، کون سا ستارہ کس ستارے کے کتنا قریب ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کوئی ایک بلیک ہول ہے کہ جہاں ہر چیز سفر کرتی چلی جا رہی ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ انسان کے اندر کا جو نظام ہے وہ کتنا پیچیدہ ہے اور کتنا حیرت ناک ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ انسان کا دماغ سگنلز لیتا ہے اور بالکل ویسے ہی عمل کرتا ہے جیسے تم نے کمپیوٹر بنا لیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ پرندے ہوا میں اڑتے کیسے، انہوں نے دریافت کیا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے اپنی راہ کو متعین کیسے کرتے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کی نگاہ کتنی دور رس ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ سمندر میں بسنے والی مخلوقات کتنی اسپیشیز پر پھیلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ سمندر کی گہرائی کیا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ سمندر کا محیط کیا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ دریا کیا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ پانی میں 2 مالیکیولز کون سے شامل ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ انسان کو جینے کے لیے کون کون سے جزیات چاہیے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ زمین کی تہہ کتنی ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ زمین کی قدامت کو کیسے ناپا جا سکتا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کسی پیڑ کی قدامت کو ناپنا ہے، کسی درخت کی قدامت کو ناپنا ہے تو اس کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے نعمات خدا پر غور و فکر، یہ ہے نعمات خدا پر غور و فکر۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی نعمات خدا پر غور و فکر ہوتا چلا جائے اتنا ہی وجود خدا پر یقین بڑھتا جائے۔ لیکن یہ جتنی مغربی اقوام ہیں یہ نعمات خدا پر، یہ نظام خدا پر مسلسل ریسرچ کرتے چلے جا رہے ہیں، مسلسل متحیر ہیں، مسلسل تحیر کی منزل پر ہیں اور مسلسل کشف ہوتا چلا جا رہا ہے، مسلسل کچھ نہ کچھ دریافت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے تھے لا الہ الا اللہ؟ اور جو فرما رہے ہیں آپ، پھر یہ کیوں نہیں کہتے تھے لا الہ الا اللہ؟
اگر ہر چیز خدا کی طرف رہنمائی کر رہی ہے تو جس وقت انہوں نے چاند پر قدم رکھا تو لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ جس وقت یہ دیکھتے ہیں بھلی ایک پورا زمانہ گزرا ہے کہ آج سے کوئی 800-900 سال پہلے کہ جہاں یہ بات تسلیم شدہ تھی کہ زمین جو ہے وہ مسطح ہے، اس کے بعد جب ایک نیا نظریہ آیا نہیں زمین گول ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طریقے سے ریسرچ آگے بڑھتی چلی گئی. تو اب اس پر جانا نہیں ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جتنا تحقیق آگے بڑھتی جائے گی، جتنی ریسرچ آگے بڑھتی جائے گی، اتنا ہی خدا پر یقین کامل ہونا چاہیے. لیکن یہ سارا مغربی طبقہ، یہ جو مسلسل ہر چیز ان کے پاس موجود ہے کہ وہ ریسرچ کرتے چلے جا رہے ہیں، پھر یہ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ کوئی ایک قوت ہے کہ جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے؟ پوری ایک قوت ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے. ایک سوال پیدا ہو گیا کہ یہ پورا مغربی طبقہ، یہ ناسا اور یہ جو کچھ بھی ہے، اس کو پہلی ہی منزل پر، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ویسے ویسے ان کا وجود خدا پر یقین اور مستحکم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کیوں نہیں ہو رہا؟ وجہ یہ ہے کہ یہی سے اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی شیطان نے سجدہ آدم سے انکار کیا اور اللہ نے کہا تو مردود بارگاہ ہے، نکل جا، تو فوراً شیطان نے کہا اتنے میں نے سجدے کیے ہیں، مجھے اس کا کچھ صلہ چاہیے. کیا صلہ چاہیے؟ کہا میں اس کی اولاد کو بہکانا چاہتا ہوں. میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں نے بات کر دی. کہا میں اس کی یعنی آدم کی اولاد کو بہکانا چاہتا ہوں اور میں اس راستے پر بیٹھنا چاہتا ہوں جو راستہ تیری طرف آتا. میں اس راستے پر، یہ نہیں کہ میں کسی بھی راستے پر بیٹھ جاؤں اور اس راستے پر بیٹھ کے بہکاؤں گا. کہا نہیں، مجھے پرمیشن چاہیے، مجھے مجھے پرمیشن چاہیے کہ میں اس راستے پر بیٹھنا چاہتا ہوں جو راستہ تیری طرف آتا، تاکہ میں اس راستے پر آنے والوں کو دائیں سے بہکاؤں، بائیں سے بہکاؤں، آگے سے بہکاؤں، پیچھے سے بہکاؤں. اللہ نے کہا دے دی پرمیشن، دے دیا لائسنس اللہ نے اسے بہکانے کا. پرمٹ ہولڈر ہو گیا شیطان، انسان کو بہکانے کا پرمٹ ہولڈر ہے. اور یہ پرمٹ ہولڈر اللہ کی طرف سے، خود سے اس نے نہیں کہا. اللہ نے کہا میں نے تجھے پرمیشن دے دی، جا جس کو بہکانا ہے بہکا لے. لیکن میں یہیں پر کسی منزل پر عرض کر چکا کہ وہ تھک ہار کے اس نے ایک اقرار تو کر لی. کہا ٹھیک ہے، جو بھی آئے گا تیرے راستے پر میں اسے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے بہکاؤں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کو نہیں بہکا سکتا. یہ ہے وہ شیطان کا اسٹیٹمنٹ جو قرآن میں موجود ہے. اور اللہ کی گستاخی کا جملہ، اللہ کی گستاخی کا جملہ، پیغمبر کی گستاخی پر آرڈیننس لگا ہوا ہے نا. صحابہ کی گستاخی پر آرڈیننس لگا ہوا ہے، اہل بیت کی گستاخی پر آرڈیننس لگا ہوا ہے. اللہ کی گستاخی پر کون سا آرڈیننس؟ بھائی اللہ کی گستاخی پر کون سا آرڈیننس؟ اللہ کی گستاخی ہو رہی. آپ سمجھ میں آیا؟ اللہ کی گستاخی پر آرڈیننس اس کے لیے لگایا کہ جو گستاخ خدا ہے وہ نہ صرف ہر گھر میں ہے بلکہ ہر دل میں موجود ہے. جو اللہ کا گستاخ ہے وہ تو سب کے ساتھ ہے، وہ تو مولوی کے ساتھ بھی ہے. تو سب سے پہلے اگر گستاخی خدا پر آرڈیننس لگ جائے تو پہلے شیطان کو جیل میں ڈالنا پڑے گا. اور مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نظر نہیں آتا، اور نظر نہیں آتا لیکن اس کے تابع حکم ہے، جو کام وہ کہہ رہا ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو گستاخی خدا کا اسٹیٹمنٹ اللہ نے قرآن کی آیت بنا اور کیا اس نے کہا کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے بہکاؤں گا، لیکن تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا، تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا. تو اب دیکھیے یہ ہے وہ مسئلہ کہ جہاں پر انسان ان منازل پر آگے بڑھتا جائے کہ جہاں وہ منزلیں، وہ رستے انسان کو قرب خدا کی منزل تک پہنچا دیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہاں شیطان بیٹھا ہوا ہے. وہ یہاں سے وہاں سے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے بہکا رہا ہے. اور کوئی نعمات خدا پر ریسرچ کر کے اگر قرب خدا کی منزل پر آنا چاہتا تو شیطان بہکا دیتا کہ بھائی یہ راستہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہے. تم نے ستاروں پہ کمنٹ ڈال دی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ستاروں کا خالق اللہ ہے. تم نے زمینوں پر ریسرچ کر لی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمینوں کا خالق اللہ. وہ ہٹاتا
وہ ہٹا رہا. اب اللہ نے غیر پردہ جواب دیا، جو کہ قرآن میں نہیں ہے لیکن غیر پردہ جواب دیا، اور ہمارے مکتب کے علماء نے اس جواب پر اتفاق کیا. کہا کہ اس نے کہہ دیا اور اللہ چپ رہا. وہ کہتا رہا میں دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا. اس نے کہا، اللہ نے کہا بہکاتا رہے، تو دائیں سے بہکا لے، بائیں سے بہکا لے، آگے سے بہکا لے، پیچھے سے بہکا لے. کہا تیرا زور ان 4 سمتوں پر ہے، تو 4 سمتوں سے بہکائے گا، میں آسمان سے ہدایت بھیجتا چلا جاؤں. میں آسمان سے یعنی اوپر والی سمت سے ہدایت بھیجتا چلا جاؤں. تو اب سمجھ میں آئی بات کہ صرف نعمات عمومی پر ہی غور نہیں کرنا، صرف نعمات عام نعمتوں پر غور نہیں کرنا ہے، بلکہ کسی خاص نعمت پر بھی غور کرنا ہے. اور جو عام نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بارش برسا رہا ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت عمومی ہے. جو نعمت عمومی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ زمین سے غلہ اگا رہا ہے، یہ نعمت عمومی ہے. جو نعمت عمومی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سانسیں دے رہا ہے، یہ عام نعمت ہے. اللہ نے سماعت دی ہے، یہ عام نعمت ہے. اللہ نے شامہ دی ہے، یہ عام نعمت ہے. اللہ نے باصرہ دی ہے، یہ عام نعمت ہے. اللہ نے قوت لامسہ دی ہے، یہ عام نعمت ہے. اللہ نے قوت ناطقہ دی ہے، یہ عام نعمت ہے. اللہ نے اولاد دی ہے، یہ عام نعمت ہے. اللہ نے صحت دی ہے، یہ عام نعمت ہے. اللہ نے زندگی دی ہے، یہ عام نعمت ہے. لیکن یہ ساری نعمتیں جس ایک نعمت کی وجہ سے ہیں اسے نعمت غدیر کہا جاتا ہے. یہ ساری نعمتیں جس نعمت کی وجہ سے ہیں وہ ہے نعمت غدیر. دیکھیے پیغمبر نے اعلان تو کر دیا، مانا یا نہ مانا یہ ایک الگ موضوع ہے. پیغمبر نے چونکہ علی کی ولایت کا اعلان کر دیا اور اللہ نے کہہ دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور دیکھیے جیسے ہی آپ علی کی ولایت کا اعلان کر دیں آپ ہمارے پاس واپس آ جائیے گا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب آپ کار رسالت سے فارغ ہو جائیں تو بس آخری کام یہ ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور اس کے بعد آپ اپنے رب کی طرف واپس آ جائیں. آپ اپنے رب کی طرف واپس آ جائیں. کس وقت واپس بلایا جاتا ہے؟ اس وقت کہ آپ نے کسی کو خط دیا اور کہا یہ خط وہاں پہنچا کے واپس آ جانا. اس کا مطلب ہے کہ کسی کے جانے کا مقصد صرف وہ خط ہی تھا کہ جس کے بعد واپس بلایا جا رہا ہے. توجہ فرمائی. نماز کے بعد یہ نہیں کہا کہ نماز پہنچا دو اور اللہ کے پاس واپس آ جاؤ. روزے کا حکم پہنچا دو اور اپنے رب کے پاس واپس آ جاؤ. کہا نہیں، ولایت علی پہنچا کر رکنا نہیں ہے، واپس آ جانا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. بس جیسے ہی آپ ولایت علی نصب کر دیں، فَانْصَبْ یعنی نصب کر دیں. نصب کیا جاتا ہے علم، یعنی یہ ولایت علی نہیں ہے، یہ اسلام کا ذرّی علم ہے. اور علم سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جیسے ہی آپ ولایت کا اعلان کر دیں تو پیغمبر نے اعلان کر دیا. اب اس سے غرض نہیں ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، اعلان ضروری تھا. اگر اعلان ہی نہ ہوتا تو یقین فرمائیے معصوم کے قول کی روشنی میں کہہ رہا ہوں بالکل محال تھا کہ اعلان نہ ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ پیغمبر کو کسی کا کیا ڈر. ہمارا نبی سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ بہادر. تو پیغمبر آئے جس مقصد کے لیے کہ وہ کام تو پورا کرنا ہی تھا، یقیناً پورا دین امت تک پہنچانا تھا. لیکن میں ایک مفروضہ عرض کر رہا ہوں کہ فرض کریں بالفرض میں نے کہا نا کہ پیغمبر نے ولایت علی کا حکم پہنچا دیا. اب کوئی مانے یا نہ مانے یہ الگ موضوع ہے. موضوع یہ ہے کہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اگر نہ پہنچاتے، حکم ہی نہ پہنچاتے، من کنت مولا فہذا علی مولا ہی نہ کہتے تو یقین فرمائے آسمان سے بارش بھی رک جاتی، زمین سے غلہ بھی رک جاتا، انسانوں کی سانسیں گھٹ جاتی. تو پہنچانا ضروری تھا. تو پیغمبر نے اس نعمت کا، تمام نعمتوں کا جو سبب ہے وہ نعمت اللہ کے حکم سے امت تک پہنچا دی.
کہ اس نعمت کے ذریعے گویا یہ منبع نعمات ہے، یہ نعمتوں کا منبع ہے جسے ولایت علی کہا جاتا ہے. اور یہ ولایت علی، یہ ولایت حسن بھی ہے، یہ ولایت حسین بھی ہے، یہ ولایت زین العابدین بھی ہے، یہ ولایت محمد باقر بھی ہے، یہ ولایت جعفر صادق بھی ہے، یہ ولایت موسی کاظم بھی ہے، یہ ولایت علی رضا بھی ہے، یہ ولایت محمد تقی بھی ہے، یہ ولایت علی نقی بھی ہے، یہ ولایت حسن عسکری بھی ہے، اور یہ ولایت حجت زمانہ بھی ہے. یہی ولایت ہے جو تسلسل سے اس وقت تک جاری اور ساری ہے. چونکہ نعمت ولایت ختم نہیں ہوئی، اس لیے نعمت بارش بھی ہے، نعمت ہوا بھی ہے، نعمت غلہ بھی ہے. اب احسان مانے دنیا سب سے بڑا احسان ہے اس کائنات پر ذات مصطفیٰ کا، رسول اللہ کا احسان ہے کہ رسول اللہ نے اس ولایت کا اعلان کیا اور علی کی ولایت، اپنی ولایت علی کی ولایت سے متصل کر دی، اور رسول کی ولایت اللہ کی ولایت سے متصل ہے. یعنی یہ پورا زینہ ہے جو زینہ بزینہ ہوتے ہوئے یہاں تک آ گیا. تو اب اگر جہاں سے بات چلی تھی وہیں پہ ختم ہو رہی ہے. اب اگر ولایت علی کا عرفان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ولایت خدا کا عرفان، ولایت مصطفیٰ کا عرفان. اگر ولایت علی کا عرفان ہے تو آپ ولایت مصطفیٰ کو بھی اور ولایت الہیہ کو بھی پہچانتے ہیں. اور اب یہی ولایت ہے کہ جو صرف یہ نہ مانے کہ یہ ولایت علی صرف زندگی تک ہے، یہ ولایت علی ما بعد الموت بھی ہے. اس لیے کہ موت نہیں ہے. ایک ولایت کی ضرورت تو زندہ لوگوں کو ہے نا، اور میں جملہ کہہ رہا ہوں جو موت ہے نا وہ موت نہیں ہے. اصل میں یہ جو موت ہے یہ زندگی کے دروازے پر دستک ہے، یہ زندگی کے دروازے پر دستک ہے. آپ جب تک موت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے نہیں تب تک زندگی کے شہر میں داخلہ نہیں ملے گا. پہلے آپ کو در موت سے گزرنا پڑے گا، اور یہ در موت آپ کو در حیات تک پہنچاتا ہے. تو اب ہمارا سفر ہے حیات سے حیات تک، حیات سے موت تک نہیں. موت تو بیچ میں ٹرانزٹ ہے، موت تو بیچ میں ایک بہانہ ہے اگلی حیات تک پہنچنے کا. جب تک آپ اس موت کے درے سے گزریں گے نہیں تب تک آپ شہر حیات میں داخل نہیں ہوں گے. تو یہ موت جو ہے شہر حیات میں داخلے کا بہانہ ہے. یعنی ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانا تو دروازہ تو کھٹکھٹانا پڑے گا. یہ دروازہ تو کھٹکھٹانا ہے آپ کو. تو آپ نے موت کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اگلے عالم میں پہنچ گئے. اب یہاں پر جس ولایت پر پردہ پڑا ہوا تھا، جو ولایت حجاب میں ہے، وہ ما بعد الموت اس ولایت کے حجاب سے تمام کشف حجاب ہو کے پردے ہٹتے ہیں. اور جب پردے ہٹتے ہیں تو جو چہرہ یہاں پر حجاب میں ہوتا ہے وہ وہاں پہ حجاب ہو جاتا ہے. یہ آسان بات کی ہے میں نے. جو چہرہ یہاں با حجاب ہوتا ہے، حجاب میں ہوتا ہے، مرنے کے بعد اس چہرے سے حجاب ہٹ جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ علی نے کہا تھا کہ چاہے کوئی مشرق میں مرے مغرب میں، چاہے مومن مرے کافر، ہر کسی کو میرا چہرہ دیکھنا ہے. جب تک مجھے نہیں دیکھ لے گا اس وقت تک وہ قبر کے دریچے نہیں کھلیں گے، تب تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک مجھے نہ دیکھے. تو اب تک جو ولایت حجاب میں ہے وہ قبر سے روح کے بعد بے حجاب ہو جائے. ابھی علی یہاں موجود ہے، نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ولایت حجاب میں ہے. ابھی جو ولایت زمانہ ہے، میرا ولی زمانہ جو ہے ولی عصر، وہ حجاب میں ہے. لیکن جس وقت آپ عصر حیات میں داخل ہوں گے حجاب ہٹ جائے گا. وہ ہے عصر محیط ولایت، کہ جہاں پر حکم صرف ان کا ہے، وہاں پر شیطانی ولایت نہیں چلتی، وہاں پر شیطان کا وسوسہ نہیں ہے. قبر میں شیطان بہکائے گا نہیں کہ کہہ دے میرا کوئی رب نہیں ہے. قبر میں شیطان کا کوئی دور نہیں ہے. یعنی آخرت میں شیطان کا کوئی وجود نہیں. وہ جو یہاں کے بعد زمانہ ہے وہاں پر شیطان کی ولایت ہے ہی نہیں. اس لیے کہ کچھ لوگوں نے شیطان کو بھی ولی بنایا ہوا قرآن کی آیت، تو وہاں پر شیطان کی ولایت نہیں چلتی، وہاں پر رحمانی ولایت چلتی ہے. رحمانی ولایت، اور رحمانی ولایت اصل میں عمرانی ولایت.
ابو طالب کی ولایت کہ جہاں سے چلی ہے اور اس کے بعد پہنچی ہے اور اپنے مستقر تک پہنچ رہی ہے. تو اب یہ جو کچھ بھی ہے اس وقت ہم بیٹھے نہیں یہاں, یہ ہم ولایت آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. جو چلے گئے وہ چلے گئے, جو چلے گئے وہ چلے گئے, مرحوم چلے گئے اس دنیا سے. لیکن بات یہ ہے کہ اپنے بعد ایک بڑی سی ایسا کی بنیاد رکھیں کہ ہمارے بعد شعیب چہلوں پر کوئی اور کام نہ ہو, علی کا ذکر ہو اور شہزادہ پیچھے محمد و آل محمد کا تذکرہ ہو, اور لوگوں کو بلانا, فرش پہ بٹھانا, اور کسی سے کہنا کہ ممبر پہ بیٹھ کے ولایت علی کا تذکرہ کریں, تاکہ جو چلے گئے وہ تو چلے گئے, اب جو رہ گئے ہیں انہیں بتایا جائے کہ ولایت کی اہمیت کیا ہے. ولایت کی اہمیت کیا ہے, یعنی ہر دن انسان یہ تصور کرے کہ آج مجھے نیا موقع ملا. یعنی اس کو آپ ختم کرنے کے بعد تھوڑا وقت میں نے لے لیا کہ بھائی اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی مجرم ہے, کسی نے جرم کیا, پکڑا گیا اور اسے جیل ہو گئی, تو وہ کہے کہ بھائی مجھے معاف کر دو, اب میں صحیح کام کروں گا, چھوڑ دیا جائے, یہی موقع دے دیا, اسے سدھرنے کا موقع دے دیا. اسی طرح ہر گزرتا ہوا دن انسان کو ایک موقع فراہم کرتا کہ گویا تم مر گئے تھے, تمہیں دوبارہ زندگی دے دی. یہ رات جو انسان سوتا ہے اس کو موت کہا جاتا ہے. اللہ نے خود کہہ دیا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. کہا کہ جب تم سوتے ہو اس وقت ہم تم پر موت طاری کرتے ہیں. سورہ زمر کی آیت جا کے پڑھ لیجئے, میں نے آپ کے حوالے والتي لم تمت في منامها, جنہیں زندگی ملی ہے جو مرتے نہیں ہیں, جب وہ سو جاتے ہیں تو انہیں موت آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ہر آتی ہوئی صبح ایک نیا موقع دیا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم قبر میں جاؤ اور فرشتے آ جائیں اور پھر تم اللہ سے پروردگار ایک موقع دے دیں کہ یہی موقع ہے جو تمہیں دیا جا چکا, یہی موقع ہے جو دیا جاتا ہے. تو منسوب ہو جاؤ اس سے کہ جسے پیغمبر نے نسل کیا بدیر کے دن. اس لیے کہ ہر عبادت اس وقت کامل ہے اور اس وقت قبولیت کی منزل پر ہے کہ جب تک آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں. اس لیے کہ گواہی کامل ہونی چاہیے, کلمہ کامل ہونا چاہیے, اور یہی کلمہ اکمال ہے جو یہاں بھی کام آتا ہے اور وہاں بھی کام آتا ہے. مجھے بتائیں کہ اگر ولایت علی نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ کہ تمام ائمہ نے جو مصیبتیں برداشت کی ہیں, یہ جو ائمہ علیہ السلام نے مسائل برداشت کی ہیں, یا ہم جو مسلسل مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں, کٹے جا رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں, پوری تاریخ اٹھا کے پڑھیے آپ, ختم کر دی میں نے بات, پوری تاریخ اٹھا کے پڑھیے آپ, بنو امیہ سے لے کے بنو عباس اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی جتنی سلطنتیں آئی ہیں, محمود غزنوی کو دیکھ لیجیے, اس نے ظلم ڈھائے, صلاح الدین ایوبی نے دیکھ لیجیے, اس نے ظلم ڈھائے, حجاج ابن یوسف نے ظلم ڈھائے, اور یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہی ظلم ہے. لیکن کہیں پر بھی آپ کو شیعیت میں ارتداد نہیں ملے گا. آپ سے بڑھ کر کون ارتداد؟ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے مرتد ہو جانا. مرتد کا مطلب ہے کسی اور دین پر چلے جانا. کبھی آپ نے دین نہیں چھوڑا. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت پر ڈٹے ہوئے. کس سے سیکھا ہے؟ حسین بن علی سے. اس لیے کہ حسین نے کہا تھا کیوں مارتے ہو مجھے, میں نے تمہارا کیا بگاڑا, میں نے تمہارے شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ کہا نہیں. کہا میں نے قرآن کو بدلا ہے؟ کہا نہیں. کہا میں نے ارکان اسلامی تبدیل کر دی ہے؟ کہا نہیں. کہا میں نے تمہارے کوئی مال لوٹا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر کیوں میری جان کے در پہ ہو, پھر کیوں مارتے ہو؟ کہا حسین تم سے نہیں, تمہارے باپ سے دشمنی, تمہارے باپ علی سے دشمنی. دیکھ رہے ہیں کہ علی سے دشمنی, یعنی کربلا ہوئی ہی ولایت علی کے قیام کے لیے. جہاں حسین نے بتایا کہ کل بھی حق علی کا تھا, آج بھی حق علی کا ہے, اور قیامت تک حق علی کا رہے گا. تو یہ سیکھا ہے ہم نے حسین سے. گھر لٹا دیا جائے لیکن اللہ پر کوئی کمپرومائز نہیں. خیمے جل جائیں لیکن اس کے باوجود دین نہیں چھوڑا جائے. نہیں, اگر میرے بہنوں کے سر سے ردا بھی چھن جائے تب بھی ہم اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑے. نہیں, صرف یہی نہیں میرے عزیزو, ہمارا رونا اسی بات پر ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے
کہ تم نے 32 برس کے عباس کے بازو کاٹ دیے، تم نے 18 برس کے کڑیل جوان کے جگر سے برچی پتھر پار کر دی، تم نے ایک 13 برس کے دولہا کی لاش کو پامال کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تم نے 2 بھائی اور محمد کو اس طریقے سے مارا کہ 2 بھائیوں نے 2 بھائیوں کے لاشیں اٹھائی، ماں نے دونوں کی لاش پر سجدہ شکر ادا کیا، تم نے علی اصغر کے گلے سے تیر سے شعبہ پار کر دیا، تم نے حسین کا گلا 13 ضربوں سے مار مار کر کاٹ دیا۔ کیا یہ بھی روا تھا کہ اس حسین کی بچی کے رخسار تماچوں سے گیلے کر لیے؟ تمہارا ظلم رک نہیں رہا تھا کہ تم نے حسین کی یتیم بچی پر ظلم و ستم روا رکھا، کہ جہاں 4 برس کی بچی کو باپ پر رونے نہیں دیا جاتا۔ کوئی ہے معاشرہ ایسا کہ کوئی بچی یتیم ہو جائے اور اسے اس کے باپ پر رونے نہ دیا جائے؟ یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ کہ جہاں ایک بچی چاہتی ہے کہ اپنے باپ کے لاشے سے لپٹ جائے، اور باپ کے لاشے سے لپٹی، سکینہ لپٹی، لیکن اس انداز سے لپٹی ہے کہ جہاں زینب ڈھونڈتی ہوئی شام غریبہ آواز دیتی ہوئی، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، بیٹی آواز دو، بیٹی چاروں طرف لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ڈر کے سہم جاؤ۔ ایک بار ایک کونے سے نشیب سے آواز آئی، زینب آہستہ بولو، سکینہ میرے سینے پر، اجرکم اللہ، زینب آہستہ بولو، سکینہ میرے سینے پر۔ زینب آگے بڑھی، دیکھا بچی بابا کے سینے سے لپٹی ہوئی ہے۔ زینب کا کلیجہ اس بات پر تو شک ہوا کہ بچی باپ کے سینے سے لپٹی ہے، لیکن زینب چیخ مار کے اس وقت روئی کہ جب دیکھا جس لاشے سے بچی لپٹی ہے اس کے تن پہ سر نہیں ہے، اس لاشے کا سر کٹا ہوا ہے اور اس کی رگیں ابھری ہوئی ہیں، اس کی نسیں ابھری ہوئی ہیں، اور کٹی ہوئی گردن سے وہ رگیں باہر آ رہی ہیں، اور بچی کبھی وہی کٹا ہوا گلا چومتی ہے، کبھی بچی چھلا ہوا سینہ چومتی ہے، کبھی بچی ٹوٹے ہوئے بازو چومتی ہے، کبھی بچی سینے سے لپٹ جاتی ہے۔ زینب آگے بڑھی، بڑھ کے سکینہ کو اٹھا لیا، بیٹی چلو، بیٹی چلو، سب کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ سکینہ نے کہا بھوبی اماں مجھے جانے دیجیے، بھوبی اماں مجھے بابا کے پاس رہنے دیجیے۔ ایک ایسے ہی باپ کے اظہار ثواب کی مجلس ہے تو کہا بھوبی اماں مجھے بابا کے پاس رہنے دیجیے، بس سکینہ بس ایک بات کا جواب دے دو۔ زینب نے کہا ایک بات کا جواب دے دو۔ کہا بھوبی اماں کون سی بات؟ کہا بیٹی یہاں بہت سے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، بہت سے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، کسی کے تن پہ سر نہیں ہے، اس لاشے کے تن پہ بھی سر نہیں ہے، تم نے کیسے پہچانا یہ تمہارے بابا کا لاشا؟ کیسے پہچانا یہ تمہارے بابا کا لاشا؟ سکینہ نے روتے ہوئے کہا بھوبی اماں خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، میں دوڑتی ہوئی باہر آئی تو میرا دامن جل رہا تھا، میں آواز دیتی دیتی بھاگ رہی تھی، اے بابا کہاں ہو؟ تو بھوبی اماں اسی کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، سکینہ ادھر آ جا، تیرا بابا تجھے پکار رہا ہے، حسین تجھے بلا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ایک سورہ فاتحہ اور مغفور سے سبت حسن رضوی ابن سید علی حسن رضوی اللہ مقام۔ ہماری عظیم عبادت کو شرف قبولیت کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرما، پروردگار نور و مغفور کے درجات عالی و خیر میں مزید اضافہ فرما، حاضرین مجلس کی توفیقات عالی و خیر میں مزید اضافہ فرما، حاضرین مجلس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، پروردگار حاضرین مجلس کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں میں محبت حسین اور ولایت علی کو راسخ فرما، امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو امام کے انصار احبان و سوالے میں شمار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم